کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دور تائیوں دنیا تے مجبور تائیوں دنیا تے مجبور جد تائیں رہے اسی اس دے تابے جد تائیں رہے اسی اس دے تابے بن دے رہے ہر جاتے پاتے حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر تسی کہنا قرآن دے نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ سب قرآن دی محبت نصیب فرما دے کائنات دے لوگوں گلاں بڑیاں وقت تھوڑا ہے رات بڑی گزر گئی ہے میں تے واپس بھی جانا ہے ذرا توجہ کرتے جایا جے اے مسلمانوں قرآن عظمت دا باعث ہے قرآن بلندیاں دا باعث ہے جیڑا قرآن نو سینے لگاندا ہے رب بڑیاں شاناں دیندا ہے قرآن دا شوق والا محبت والا ہے سنن نسائی دی حدیث پاک سنا دواں میرے نبی دا یار حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے ایک دن اسی سونے پاک نبی دے نماز پڑھن واسطے رات کرو گئے حضرت حذیفہ فرماندے نے میں نبی پاک دے نال کھڑا ہو گیا اب دیکھیا جے میرے نبی پاک نو قرآن دی تلاوت دا بڑا شوق ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دا یار بیان کردا ہے میں نبی دے نال کھلو گیا آقا کریم علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اس تو بعد سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دی تھی حضرت حذیفہ فرماندے نے فقلت یرکع عند میا میں دل اندر آکھیا نبی پاک سوائے پڑھن گے پھر رکوع فرما دین گے فمسا میرے نبی سو کراس کر گئے نے میرے نبی دا یار آندا ہے میں دل اندر آکھیا نبی پاک تو سوائے پڑھ کے رکوع کرن گے نبی پاک تو سو بھی کراس کر گئے نے فرماندے نے میں دل اندر آکھیا نبی پاک پوری سورت پڑھ کے رکوع کرن گے حضرت حذیفہ فرماندے نے نبی پاک سورۃ جناب نساء شروع کر دیتی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ساری سورۃ نساء پڑھ دیتی ہے آقا کریم نے سورہ ال عمران شروع کر دیتی ہے ساری آل عمران بھی پڑھ دیتی ہے اور کائنات دے لوگوں میرے نبی دی تلاوت ویکھیا جے شوق ویکھیا جے اے مسلمانوں میرے نبی نے ایک رکعت اندر 5.25 سپارے تقریباً قرآن دی تلاوت فرما دیتی ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ حضرت راہ صاحب زندہ باد حضرت راہ صاحب زندہ باد حضرت راہ صاحب زندہ باد بڑیاں بڑیاں محبتاں قرآن دے نال میرے نبی نے اتنی محبتاں کیتیاں او کائنات دے لوگ بات مختصر توجہ فرمایا جے صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے مسند امام احمد اندر موجود ہے سنن ترمذی شریف اندر موجود ہے دیگر حدیث یا کتاباں اندر میرے نبی پاک علیہ السلام دے فرمانے ہون اے روایت پاک موجود ہے ایک نبی دا یار ہے اور نافع بن عبد الحارث مکہ المکرمہ دا گورنر ہے میں دعا کرنا کا امیر کہتے اللہ سن مکہ شریف بخار آمین مدینہ شریف بخار آمین اللہ بار بار اپنے سونے کرامیاں اپنے سونے نبی دے شہر دیاں زیارتاں نصیب آمین نافع بن عبد الحارث مکہ المکرمہ دا گورنر ہے مقام عثمان تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی حضرت عمر وقت دے خلیفہ نے یہ پوچھیا نافع میرے کو اتنے آ گئے پیچھے کیڑا بندہ کو ذمہ دار چھڑ کے آئے جی نائب گورنر حضرت نافع فرماندے نے حضرت میں ابن ابزہ عبد الرحمن بن ابزہ نو اپنا نائب بنا کے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے من ابن ابزہ ابن ابزہ کون ہے حضرت نافع فرماندے نے ذرا غور کرتے جایا قرآن دیاں وزن وجہ تو عظمت ہے حضرت نافع فرماندے نے اے امیر المومنین مولا من موالینا مولا من موالینا ساڈے غلاماں چو غلام ہے ساڈے غلاماں چو غلام ہے ساڈے غلاماں چو غلام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے ابن نافع ابن ابزہ غلام تسی آزاد لوگاں تے گورنر بنا کے آ گئے جے آزاد لوگاں تے غلام نو گورنر بنا دیتا جے حضرت نافع فرماتے ہیں امیر المومنین دے اندر شک
فرمایا ابن ابزا ہے تے غلام لیکن کہنے میں انہو قاری الکتاب اللہ انہو قاری الکتاب اللہ ابن ابزا قرآن دا قاری ہے قرآن دا قاری ہے عظمتہ کے دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو غلام جناب گورنر مکہ المکرمہ کا گورنر بن گیا فرمایا امیر المومنین ہے تے غلام انہ قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض اور بہت بڑا عالم بھی ہے قرآن دا قاری بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ فرمایا سچ فرمایا میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین میرے نبی پاک فرماندے نے اللہ اس قرآن دے ذریعے کئیاں لوگاں نوں عروج عطا کر دیندے نے اللہ شاناں دیندے نے بلندیاں مقامی عزتاں فتح دیندے نے اے مسلمانوں رب دا قرآن سچ ثابت ہویا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ فرماندے نے اسی قرآن والیاں دے درجے بلند کیتے علم والیاں دے درجے بلند کیتے واہ سبحان اللہ قرآن دنیا کبھی عزت کا باعث ہے قبر اندر جائے گا قرآن قبر اندر بھی عزت کا باعث ہے کہہ سبحان اللہ قرآن قبر اندر بھی شان تے عظمت دا سبب بنے گا میرے کریم نبی فرماندے نے عذاب نیڑے نہیں آئے گا عذاب نیڑے آئے گا تو قرآن پیچھے کر دے کوئی اتنا یاری کیوں ہے نا اج دا اکھا ٹائم ہوئے تے یار اکھا پھیر جاندے نے پاسا مار کے لنگ جاندے نے اے قرآن اے تے یاری لا اے تے یاری لا اللہ اکبر میں تے دعا کرنا چاہنا تسی آمین کہہ دے لے فکر آخرت تسی سنئی ہے دعا کرو اللہ پاک ساڈی آخرت بہتر فرمائے آمین اللہ سونیا مردے ویلے سنو کلمہ نصیب آمین اے سوالے اعمال کا موت تا پیرا ہوئے زبان تے تیرا قرآن جاری ہو اے میرے مولا سجدے والی موت نصیب فرما اے میرے مولا نیکی والی موت نصیب فرما اے میرے مولا ساڑیاں قبرہ جنت دے باغ کو پیچھے بنا اور اتنے میں تہے دل تو دعا کرنا چاہنا ساڑھے استاد محترم ساڑھے مامو جی اور پورے پنڈ دے صحابہ استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث قاری محمد اقبال طاہر رحمت اللہ علیہ اے میرے مولا اللہ پاک سونے امار کا ساڑھے استاد محترم دی قبر جنت دا باغ بنا اللہم البسو لباس الجنہ اللہم افرشو فراش الجنہ اللہم افتح لہم بابا الى الجنہ اللہم اجعل قبرہ روزۃ من ریاض الجنہ اے میرے مولا ساڑھے استاد محترم دی قبر جنت دا باغ بنا دے اللہ جنتی بچھوڑے نصیب فرما دے اللہ جنتی لباس نصیب فرما دے اللہ جنتیاں ٹھنڈیاں میٹھیاں خوشبو اور ہوا نصیب فرما دے خدا کی قسم ہے اے انہاں دا صدقہ جاریہ انہوں نے بڑی محنت کے نال اس اللہ کے گھر تیار کی جائے اور میں سمجھنا تسی بڑی قسمت والے جے بڑے مقدرہ والے جے جے اللہ کے گھر اندر بیٹھے جے دعا کر دو اللہ پاک حضرت قاری صاحب دے درجات بلند اللہم الحقہ بالنبیین والصالحین اے میرے مولا سارے استاد محترم نو اپنے سونے پیغمبراں دا ساتھ نصیب اللہ اپنے نیک پاک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے میرے محترم بھائیو قبر دی بھی فکر بڑی ضروری ہے دعا کرو اللہ پاک سانو قبر دی فکر پا لیکن میں بیٹھنا معاشرے دے اندر مار کاٹ لگی ہے حلال حرام سب رگڑی ہوندے نے پرواہ کوئی نہیں اگر قبر دی فکر ہوے تے ایج نہ کریے جڑی اولاد تے مار کرتا پھردا ہے نا اجڑی اولاد دے پیچھے دو نمبریاں کرتا پھرنا ہے اللہ سچا جاندا ہے انہاں تیری قبر تے جا کے دعا بھی کوئی نہیں ہوتا اور یہ ہمیں گل نے کئی دفعہ کئی جگہ تے گل کہی ہے قبرستان اسی جانے ہیں جدی نشان نظر ہوندا ہے تے دس دے ساتھی قبر ہے کوئی مٹی پان بھی نہیں گیا اے تیریاں وفاداریاں ہو رہی اے ہائے او باپیاں نال وفا کریا کرو جنہیں ساری عمر تیرے نامے لگا دیتی ہے آپ ماڑا کھاتا ہے ماڑا پایا ہے محنت کیتیاں دابڑے چکے ٹوکری چکی ساری عمر محنت کیتی ہے اور انہاں ماپیاں نوں ایڈی چھتی بنا دیندے تھے اللہ مٹیاں دے تھلے جدوں تیرا ساڈا